کوئی نیک آدمی، کوئی بزرگ ہمیں دعائیں دے، ہم خوش ہوتے ہیں، بلکہ نیک لوگوں سے دعاؤں کا کہتے بھی ہیں اور کہنا بھی چاہیے۔ یہ عمل سنت سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کو یعنی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ پھر سوچئے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے لیے اللہ کی معصوم نورانی مخلوق فرشتے دعائیں کرتے رہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے تب تک مسلسل رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ اور الترغیب والترہیب جو حدیث کی کتاب ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے وہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ توبہ و استغفار کرنا، اس کا تعلق صرف گناہ سے ہی نہیں ہوتا۔ اگرچہ گناہ کے بعد توبہ کرنا فرض ہے، لیکن استغفار اور توبہ یہ بذات خود بھی ایک عبادت ہے۔ کوئی گناہ نہ بھی کرے تب بھی استغفار کرنا کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبو الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرو، فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہیں۔ آپ کے استغفار اور توبہ کرنے کی علماء نے کئی وجہیں لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو وہی جو ابھی بیان ہوئی کہ توبہ بذات خود ایک عبادت ہے، تو یہ درجات کی بلندی کے لیے آپ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی امت کی تعلیم کے لیے ایسا فرماتے کہ لوگوں، جب میں پیغمبر ہو کر اور گناہوں سے معصوم ہو کر توبہ و استغفار ایک دن میں 100 مرتبہ کرتا ہوں تو تمہیں تو اس سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور بطریق اولیٰ کرنا چاہیے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی حادثہ آئے تو عین اس وقت پر تو بہت زیادہ غم دکھ کی کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا ہے وہ غم کی کیفیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یادیں رہ جاتی ہیں بس۔ اسی لیے اصل صبر وہ ہے جو عین اس وقت کیا جائے جب غم، حادثہ، مصیبت پہنچا، کیونکہ اس وقت صبر کرنا اختیاری ہوگا، بعد میں تو صبر خود آ گیا وہ غیر اختیاری ہے، اور غیر اختیاری عمل پر اجر نہیں ہوتا۔ اجر تب ہے جب عمل ہمارے اختیار سے ہو۔ جب غم کی شدید کیفیت تھی، نوحہ کا، ماتم کرنے کا، چیخ چیخ کر رونے کا، شکوے شکایات کا دل کر رہا تھا، اس وقت اپنے اوپر زبردستی کر کے، جبر کر کے ان گناہوں سے روکا اور صبر کیا، اس پر اجر ملے گا۔ ہاں، آنسو نکلنا منع نہیں، بلکہ یہ تو دل کی نرمی کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساجزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، آپ رو رہے تھے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نبی ہو کر رو رہے ہیں؟ انہوں نے رونے کو بے صبری سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رونا دل کی نرمی کی وجہ سے ہے، بے شک آنکھیں غمگین ہیں، دل غمزدہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا یا شکوے شکایت والا جملہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ اصل صبر تو وہی ہے جو صدمہ کی ابتدا کے وقت ہی کیا جائے۔